إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. محترم سامعین، اللہ ذوالجلال والاکرام کے ہمارے اوپر بے شمار احسانات ہیں. اللہ نے ہمیں بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے. اس کے اتنے انعام ہیں کہ ہم ان کا شمار نہیں کر سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی نعمتوں کو اگر تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. اللہ کے ان تمام انعامات میں سے ایک انعام ایسا ہے کہ وہ اللہ کی تمام نعمتوں پہ بھاری ہے. وہ ایک انعام تمام انعامات سے افضل ہے، اور وہ نعمت ہے نعمت اسلام، نعمت ہدایت، نعمت ایمان. یہ اتنا بڑا انعام ہے کہ جس کا شاید اس دور کے مسلمان کو اندازہ نہیں. اتنا بڑا انعام کہ جب خالق کائنات نے اپنے دین اسلام کی تکمیل کی تو اسلامی قوانین سے متعلق جو سب سے آخری آیت اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید میں نازل فرمائی سورۃ المائدہ میں، جس میں اللہ نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے. یہ کہنے کے بعد کیا فرمایا؟ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، کہ میں نے ساری نعمتیں تم پہ مکمل کر دی. دین اسلام کسی کو مل جائے تو اس سے بڑا انعام کوئی نہیں، اور جو دین اسلام کی نعمت سے محروم رہ گیا اسے خالق کائنات تمام قسم کی نعمتوں سے نواز بھی دے تو وہ محروم اور بدنصیب. کائنات کی سب نعمتیں، سب انعامات ایک طرف، اور ہدایت، ایمان اور اسلام کی نعمت ایک طرف. اور یہ وہ انعام ہے، یہ وہ نعمت ہے کہ جسے اللہ رب العالمین خود منتخب کر کے عطا فرماتا ہے. یہ کسی کے حسن و جمال کی وجہ سے اسے نہیں ملتی، یہ کسی کی دولت کی وجہ سے نہیں ملتی، یہ کسی کے منصب اور عہدے کی وجہ سے نعمت نہیں ملتی، یہ کسی کی ذہانت اور فطانت کی وجہ سے بھی نہیں ملتی. اگر کسی کی دولت کی وجہ سے ہدایت کی نعمت کسی کو ملتی ہوتی تو قارون سب سے بڑا ہدایت یافتہ ہوتا، کہ جس کے خزانوں کو اٹھانے کے لیے ایک بہت بڑی جماعت، بلکہ خزانوں کی کنجیاں اور چابیاں اٹھانے والی ایک بہت بڑی جماعت ہوا کرتی تھی. جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز
ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ. قارون سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں سے تھا اور اس کو اللہ نے اتنے خزانے عطا کیے تھے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے والی ایک بہت بڑی جماعت ہوا کرتی تھی. لیکن وہ صرف مالدار ہی نہیں تھا، وہ بڑا ذہین اور فتین بھی تھا. اسی لیے تو اس نے اپنے تکبر کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ جتنی دولت میں نے اکٹھی کی ہے اپنے انٹلیکچل ہونے کی وجہ سے اور اپنے انٹیلیجنٹ ہونے کی وجہ سے، میں بہت ذہین فتین ہوں. جو مجھے گر آتے ہیں پیسہ کمانے کے اور دنیا کا مال اکٹھا کرنے کے، وہ کسی کے پاس نہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ مالدار بھی تھا، ذہین فتین بھی تھا، لیکن اللہ نے اسے ہدایت نہیں دی. تو ثابت ہوا کہ ہدایت کی نعمت اللہ کسی کو اس کی دولت کی وجہ سے نہیں دیتا، نہ کسی کی ذہانت اور فطانت کی وجہ سے دیتا ہے. ذہانت اور فطانت کی وجہ سے اگر ہدایت ملتی ہوتی تو ابو جہل کو ابو جہل نہ کہا جاتا. وہ معروف تھا مکے میں ابو الحکم کے نام سے کہ بڑا سمجھدار ہے، بڑا حکیم ہے. لیکن اللہ نے جب ٹھپا لگا دیا کہ وہ نعمت ہدایت سے محروم ہے تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جس لقب سے نوازا وہ کیا تھا؟ ابو جہل، جہالت کا باپ. کیوں اس کو جہالت کا باپ کہا؟ وہ سردار تھا، بڑا سمجھدار تھا، پنچایتی تھا، فیصلے کرتا تھا، جج تھا اپنے علاقے کا، لیکن اس کے باوجود اسے ابو جہل کہا گیا. کیوں؟ کہ نعمت ہدایت سے محروم تھا. حسن کی وجہ سے، جمال کی وجہ سے اگر ہدایت اللہ کسی کو دیتا ہوتا تو ابو لہب سب سے پہلے کلمہ پڑھتا. مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کے ابو لہب، لہب کا معنی ہوتا ہے شعلہ. اس کی کئی وجوہات بیان کی گئی ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ اس کو شعلہ ابو لہب اس لیے کہتے تھے کہ اس کا سرخ سفید رنگ تھا، نہایت خوبصورت تھا، لیکن اللہ نے اسے نعمت ہدایت سے محروم رکھا. اور یہ وہ عظیم نعمت ہے کہ جس نعمت کے لیے رب العالمین کسی کے نسب اور خاندان کو بھی نہیں دیکھتے، یہ اس مالک کی خاص عنایت ہوتی ہے. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ہدایت سے محروم رہے، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہدایت سے محروم رہے. اللہ نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اس دنیا سے رخصت ہوئے کلمہ پڑھے بغیر تو آپ بہت رنجیدہ ہوئے. تو اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دینے کے لیے کہا کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے پیغمبر پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، ہدایت تیرے ہاتھ میں تو نہیں، ہدایت میں جسے چاہتا ہوں عطا کرتا ہوں. ہم نے کبھی غور کیا کہ ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہو گئے، ہمیں مفت میں ہدایت اسلام کی دین کے اللہ نے دے دی، ہم نے کیا اس کی قدر کی؟ ہم نے کبھی اس نعمت کو سمجھا ہے؟ کبھی اندازہ کیا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت، کتنا بڑا اللہ کا انعام کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایمان اور اسلام کی ہدایت نصیب فرمائی. اور یقین جانیے یہ ایسی عظیم دولت ہے، ایسی عظیم نعمت ہے کہ شاید یہ وہ واحد نعمت ہے کہ جس دنیا کی دی ہوئی اس نعمت کا تذکرہ جنتی جنت میں بھی جا کے کریں گے. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے سورہ الاعراف میں وَنَزَعْنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، اللہ فرماتے ہیں کہ جنتی ہیں، جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے. اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ. ان کے سینوں میں، ان کے دلوں میں اگر کسی کے بارے میں کوئی بغض، حسد، کینہ ہوا تو ہم نکال دیں گے، دل ان کے صاف کر دیں گے. اور پھر وہ کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا، جنتی کہیں گے الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللہ کا شکر ہے، اللہ کی تعریف ہے، اس کا احسان ہے کہ جس نے ہمیں ہدایت دی. وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی ہدایت نہ پاتے. یہ وہ عظیم نعمت ہے، ہدایت کی نعمت، کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ اے نبی آپ کو بھی ہدایت ہم نے عطا کی. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. پیغمبر
آپ ہدایت کا رستہ نہیں جانتے تھے، ہم نے آپ کو ہدایت دی. ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، اے نبی آپ کو کیا پتا تھا ایمان کیا ہوتا ہے، کتاب قرآن کیا ہے. ولیکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا، لیکن یہ ہم نے نور آپ کو اپنی طرف سے عنایت کیا ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے جس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. ہدایت کی دولت ایسی عظیم دولت ہے کہ اللہ رب العالمین جسے چاہے اس نعمت کے لیے اس کا انتخاب کرتے. اب جب اس نعمت کے لیے اللہ نے میرا اور آپ کا انتخاب کر لیا ہے تو پھر ہمیں اس نعمت کی قدر بھی کرنی چاہیے اور اللہ رب العالمین کا اس پہ شکر بھی ادا کرنا چاہیے. اس نعمت کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. کیسے شکر ادا کیا جائے، اس نعمت کی قدر کیسے کی جائے؟ سب سے پہلے اس رب کو پہچانیے جس رب نے آپ کو ہدایت کی نعمت سے نوازا ہے. افسوس کی بات ہے کہ امت مسلمہ کی اکثریت اپنے رب سے ناواقف ہے. سیدھا جملہ ہے، اکثریت مسلمانوں کی رب العالمین سے ناواقف، اللہ کو جانتے نہیں، اللہ کی توحید سے ناواقف ہے، اللہ کی توحید ربوبیت سے ناواقف، توحید الوہیت سے ناواقف، اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات سے ناواقف. ایک سیدھا سا سوال، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ کو کبھی پڑھا اور سمجھا ہو؟ قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں نا، سنتے ہیں. قرآن مجید کی کتنی آیات ہیں کہ جن کا اختتام رب العالمین کے اسماء حسنہ سے ہوتا ہے. ان اللہ غفور الرحیم وکان اللہ عزیزا حکیما وکان اللہ سمیعا بصیرا. سمیع، علیم، بصیر، حکیم، خبیر، غفور، تواب، رحیم. اللہ کے اتنے پیارے نام ہیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے خوبصورت نام ہیں. ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں نا، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. کبھی وقت نکال کے اللہ کے ان ناموں کو سمجھنے کی کوشش کی اور انہی ناموں میں اللہ کی توحید، اللہ رب العالمین کی توحید اور خالق کائنات کو سمجھنے کے لیے اور جاننے کے لیے، اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اللہ کے اسماء حسنہ کو جاننا ضروری. ہمارے ہاں اگر بہت ہی اللہ کے اسماء حسنہ کو اگر کوئی سمجھنے کی کوشش کرے، اور سمجھنے کی تو بہت دور کی بات ہے، ہم آج آ کے وہ 99 نام جو ہیں بس ان کو ترنم سے پڑھ لیتے ہیں یا سن لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اسماء حسنہ کا ورد ہو گیا. میرے بھائی، قرآن مجید اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے نازل کیا ہے اور اسی قرآن کی بے شمار آیات اللہ نے اپنے اسماء حسنہ سے ان کا اختتام کیا. کیا وہ عبث ہے؟ اس کا کچھ فائدہ نہیں، کوئی مقصد نہیں. اس کا مقصد ہے، میرا اور آپ کا فرض ہے کہ اللہ کو پہچانے، اللہ کے اسماء حسنہ کے ذریعے اسے پہچانے، اللہ کی توحید کو سمجھیں، اللہ کے بارے میں اپنے ایمان کو سمجھیں. ہم تو ایمان کی اس قدر پستی میں گر چکے ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین پر ایمان اور اللہ کی توحید کی بات کی جائے تو لوگ کہتے ہیں جی نہیں عقیدے کی بات نہ چھیڑیں، اس سے ڈویژن ہوتی ہے، امت کو اکٹھا کریں، امت کو اکٹھا کریں. کس بات پہ اکٹھا کریں جی؟ کہاں اتفاق، کہاں اتحاد ہوگا امت؟ اللہ کی قسم، جب سے اللہ نے کائنات پیدا کی ہے تب سے لے کے اب تک اور قیامت تک نہ کبھی ایسے ہوا نہ آئندہ ہوگا. اللہ کی توحید کے بغیر کبھی یونٹی، اتفاق اور اتحاد نہیں ہو سکتا. لکھ لیجئے، 1000 کوششیں کریں، تحریکیں بنے، جماعتیں بنے، یہ اور وہ جو مرضی، اللہ کی توحید اگر اتحاد کرنا چاہتے ہیں، اگر امت کو متحد کرنا چاہتے ہیں تو پھر اللہ پر ایمان کو مضبوط کریں، اپنی عقیدے کی اصلاح کریں. جب تک اللہ رب العالمین کی توحید کو نہیں سمجھیں گے کبھی اتفاق اتحاد ممکن ہی نہیں ہے. انسانی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں. کوئی ایک مثال انسانیت کا سب سے سنہری دور اگر تھا تو امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا. اور اس دور کا ایک بنیاد، اس کی جو بنیاد اور اس کی جو اساس تھی وہ اللہ کی توحید تھی. اللہ کی توحید پہ اتفاق ہو سکتا ہے. اور ان لوگوں کے وسوسوں کا مت شکار ہوئیے اور
ان کے جو وسپرز ہیں ان کا مت شکار ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ عقیدے کی اور توحید کی بات نہ کریں، اس سے امت میں ڈویژن ہوتی ہے. نہیں، عقیدہ اور اللہ پر اللہ کی توحید کو سمجھنا، جب تک اس کو بنیاد نہیں بنائیں گے اتفاق نہیں ہو سکتا، اور امت ذلت کے گڑھے سے باہر نہیں نکل سکتی جب تک اللہ رب العالمین کی توحید کو نہیں سمجھے. اور ہماری پستی کا سب سے بڑا سبب، بے شمار اسباب ہیں، لمبی لسٹ ہے، ان میں سب سے بنیادی اور سب سے بڑا سبب ہے یہ کہ ہم نے اللہ رب العالمین کی توحید کو نہیں سمجھا. اور اللہ کی توحید کو نہ سمجھنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے اللہ کی دی ہوئی نعمت ہدایت کی قدر نہیں کی. ہمیں پتہ ہی نہیں، کیونکہ ہم نسلی فصلی مسلمان، باپ مسلمان، دادا مسلمان، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو گئے، بس ہمارے لیے کافی ہے. نام مسلمانوں کا ماں باپ نے رکھ دیا. یہی وجہ ہے اللہ کی توحید کو نہ سمجھنا، اللہ کی توحید کا علم حاصل نہ کرنا، یہ بنیادی سبب ہے اس بہت بڑے فتنے کا جس فتنے کی شکار آج کی نوجوان نسل ہے. اور خاص طور پہ ہمارے کالجز اور یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس وہ اس فتنے کا شکار ہیں. اور وہ فتنہ الحاد کا فتنہ ہے، ایتھزم، الحاد کا فتنہ، اللہ رب العالمین کے وجود کا انکار. اب ذرا تصور کیجئے، ایک مسلمان بچہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو، اس کا باپ بھی مسلمان، ماں بھی مسلمان، اس کے نانا دادا بھی مسلمان، اس کے دادا دادی بھی مسلمان، پورا خاندان مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے. بچہ کالج یونیورسٹی میں جاتا ہے، وہ الحاد کا شکار ہو جاتا ہے اور اس حد تک دین سے دور چلا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے وجود کا انکار کر دیتا. مسلمان گھر میں پیدا ہونے والا بچہ اللہ کے وجود کا انکار کر دیتا. وجہ کیا ہے؟ جہالت کس سے؟ دنیا کے علوم سے نہیں. اس کے پاس ڈگری ہوگی، ہو سکتا ہے وہ ایم فل کر رہا ہو، پی ایچ ڈی کر رہا ہو، اچھی کوالیفیکیشن ہے اس کی، ویل ایجوکیٹڈ ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے. اللہ نے اس سے یہ نعمت، ہدایت کی نعمت چھین لی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ماں باپ نے اسے اللہ کا تعارف نہیں کروایا، اس کے ماں باپ نے اس کو اللہ کی توحید نہیں بتائی، اللہ کی توحید کے بارے میں اسے نہیں کچھ بتایا. اور اللہ کی توحید کو جاننے کے لیے علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں ایک باب قائم کیا ہے کہ باب العلم قبل القول والعمل. سب سے پہلا توحید ہم کہتے ہیں نا ہمارے دین کی بنیاد ہے، لیکن کیسے پتہ چلے گا توحید کیا ہے؟ علم سے. امام بخاری رحمہ اللہ ثابت کرتے ہیں کہ علم، لا الہ الا اللہ کہنے سے پہلے بھی علم ضروری. یہی وجہ ہے کہ جب کوئی غیر مسلم اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے تو ہم اس سے پہلے پوچھتے ہیں کہ بتا اللہ کے بارے میں کیا جانتا ہے. یہی علم ہے نا، اللہ کے بارے میں کیا جانتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا جانتا ہے، قرآن کے بارے میں کیا جانتا ہے، ایمان اسلام کے بارے میں تو کیا جانتا ہے، تو نے کتنا سے علم حاصل کیا. اس سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ اس نے سب کچھ سمجھ لیا ہو، بلکہ اس نے بنیادی طور پہ جب اس بات کو جان لیا کہ لا الہ الا اللہ، تو اب کہا جاتا ہے کہ اب تو کلمہ پڑھ اور کہہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. لیکن اگر اسے اس بات کا علم ہی نہ ہو تو وہ 100 مرتبہ کہے لا الہ الا اللہ، اس کے لا الہ الا اللہ کہنے کا کچھ فائدہ نہیں، کیونکہ وہ اللہ کو جانتا ہی نہیں ہے. اس لیے میرے بھائی، اللہ رب العالمین کو پہچانیے، اور اللہ کی دی ہوئی اس نعمت ہدایت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا تعارف حاصل کریں، اللہ کو پہچانیں، اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کو جانیں، قرآن مجید کی آیات کے ذریعے سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ذریعے سے. یہی 2 بنیادی سورسز ہیں دین کا علم حاصل کرنے کے، قرآن اور حدیث. اللہ رب العالمین کی پہچان حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انہی 2 سورسز سے آپ کر سکتے ہیں، قرآن سے یا حدیث. یہ اس نعمت ہدایت کا پہلا تقاضا ہے. دوسرا تقاضا، اللہ کی اس دی ہوئی نعمت ہدایت کا شکر ادا کرنے کا جو ایک ذریعہ بھی ہے اور اس کا تقاضا ہے، وہ ہے 5 وقت کی نماز. 5 وقت کی نماز. یہ جہاں
آپ کو راہ ہدایت پہ ثابت قدم رکھنے کا ایک ذریعہ ہے، وہاں دن میں 5 وقت اللہ کی اس نعمت ہدایت کا شکر ادا کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ. اور جو شخص 5 وقت کی نماز کی پابندی نہیں کرتا، وہ نعمت ہدایت کی قدر نہیں کرتا، اللہ کی اس نعمت کا شکریہ ادا نہیں کرتا، وہ پھر اللہ کی راہ سے دور ہوتے 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 اتنا دور بھٹک جاتا ہے کہ شاید وہ اللہ کے وجود کا انکار کر دے. جیسے میں نے ابھی عرض کیا، کچھ تو ایسے ہیں جو مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے، انہوں نے اللہ کے وجود کا انکار کر دیا اللہ کی معرفت نہ ہونے کی وجہ سے. اور ایسے بھی ہمارے معاشرے میں ہیں جو بے نماز ہیں، سالوں سے بے نماز، جو نماز نہیں پڑھتے. کچھ تو ہیں جو فضول قسم کے بےہودہ بہانے بنا لیتے، اور کچھ ایسے ہیں جو اس حد تک چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں نماز پڑھنے کا آخر فائدہ ہی کیا ہے. ان بیچاروں کو علم ہی نہیں کہ نماز اللہ نے ہمارے اوپر فرض کی ہے، یہ کوئی برڈن نہیں ہے، یہ برڈن نہیں ہے، بلکہ جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہدایت کی نعمت سے نوازا، اسی نے اپنے خاص فضل و کرم سے ہمیں ہدایت پر قائم رکھنے کے لیے پابند کیا کہ 5 وقت کی نماز ادا کر. کبھی ہم نے غور کیا کہ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں نا، جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. امام ہو، مقتدی ہو، منفرد ہو، کسی کی نماز فاتحہ کی تلاوت کے بغیر نہیں ہوتی. ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا ضروری. کیوں؟ آپ فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں کھڑے ہوئے، کیا آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین؟ اس اللہ کی تعریف ہے، شکر اس اللہ کا. شکر کس بات پہ ادا کر رہے ہیں؟ شکر اس بات پہ ادا کر رہے ہیں کہ اس نے آپ کو ہدایت دی اور آپ اس کے سامنے کھڑے ہو گئے. اس پہ اس کا شکر ادا کرتے. اس کا شکر ادا کرنے کے بعد پھر اس سے بھیک مانگی جاتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم. یا اللہ فجر کی نماز میں بھیک مانگ رہا ہوں، ظہر تک مجھے ہدایت پہ قائم رکھنا. کیونکہ شیطان آپ کا دشمن ہے، آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے، آپ کے ایمان پہ ہر وقت اٹیک اور حملہ کرنے کے لیے تیار رہتا ہے. وہ کسی بھی وقت آپ کو بھٹکا سکتا ہے اور سیدھے راستے سے ہٹا سکتا ہے. اللہ نے ہمارے اوپر کرم کیا کہ 5 وقت کی نماز فرض کر دی کہ فجر سے لے کے ظہر تک، فجر میں میرے سامنے کھڑے ہو کے مجھ سے بھیک مانگو ہدایت کی. ورنہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نماز میں ہم کھڑے ہوتے ہیں، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ آخر سیدھے راستے میں تھا تو اس کے سامنے کھڑا ہوا ہوں نا. بات یہ ہے کہ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کی تعریف، اللہ کا شکر پہلے ادا کرتے ہیں کہ اس نے آپ کو اپنے سامنے کھڑا ہونے کی ہدایت دی اور توفیق دی. اس کے بعد آپ اس سے مدد مانگیں کہ یا اللہ مجھے اس رستے پہ قائم رکھ. اور پھر ظہر کا وقت ہوا، دوبارہ پھر آپ اس کے سامنے کھڑے ہو گئے، پھر وہی کلمات الحمدللہ رب العالمین. تعریف ہے اس رب کی جو تمام جہانوں کا مالک ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے توفیق دی، فجر سے لے کے ظہر تک مجھے مسلمان رکھا، اور اب میں تیرے سامنے کھڑا ہوں. اب میں تو تجھ سے دوبارہ بھیک مانگتا ہوں کہ عصر تک مجھے ہدایت پہ قائم رکھنا. عصر کا وقت ہوا، پھر اس کے سامنے کھڑا ہو جا، پھر کہ الحمدللہ رب، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ظہر سے عصر تک مجھے شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھا اور مجھے ہدایت پہ رکھا. اب میں تجھ سے پھر بھیک مانگتا ہوں کہ مغرب تک میرے ایمان کی حفاظت فرما. پھر مغرب کا وقت ہوا، پھر یہی بات، پھر عشاء کا وقت ہوا، پھر یہی بات، پھر اگلے دن فجر. روزانہ کی روٹین یہی ہے. اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ سے ہمیشہ ہدایت کی بھیک مانگتے رہنا چاہیے، اور مت اس غلط فہمی میں رہیں کہ میرے ماں باپ، خاندان، قبیلہ، کنبہ، برادری سب مسلمان ہیں تو میں بھی مسلمان ہوں اور مسلمان ہی رہوں گا اور مسلمان ہی مروں گا. نہیں، یہ اس خالق کائنات کا فیصلہ ہے، جسے چاہے یہ نعمت ہدایت دے اور جس سے چاہے یہ ہدایت کی نعمت چھین لے. اور جو قدر نہیں کرتے ان سے یہ نعمت چھن جاتی ہے، جو قدر نہیں کرتے ان سے نعمت چھن جاتی. اور جیسے میں نے عرض کیا، قدر کرنے اور اللہ کی اس نعمت ہدایت پہ شکر ادا کرنے کے یہ 2 بنیادی ذریعے، اللہ کی توحید کو سمجھنا اور پھر نماز کی پابندی. خود بھی نماز کی پابندی کیجئے، اپنے بچوں کو نماز کا پابند بنائیے،
اپنی نسلوں کو نماز کا پابند بنائیے، دوسرے معاملات میں کمپرومائز کر جائیں، اللہ کی توحید پہ کمپرومائز مت کریں، اور نماز کے معاملے میں کبھی کمپرومائز مت کریں۔ اولاد سے آپ کو چاہے جتنی بھی محبت ہو، محبت کا اظہار کریں، لیکن نماز کے معاملے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ذہن میں رکھا کریں، جس میں آپ نے فرمایا کہ مروا اولادکم بالصلاۃ اذا بلغوا 7، تمہارے بچے 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے نماز سکھانا شروع کر دو۔ اب والدین اگر خود نماز نہیں پڑھیں گے تو بچوں کو کیا نماز پڑھائیں گے، بچوں کو کیا نماز سکھائیں گے؟ والدین کا یہ فرض ہے کہ بچوں کو نماز پڑھائیں۔ مسجد کے مولوی صاحب یا امام صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہم مسجدوں کو بلیم کرتے ہیں، علماء پہ تنقید کرتے ہیں، جی علماء حضرات نے کیا کیا، نسلیں تباہ ہو گئیں۔ علماء کی بات بعد میں ہے، ان کی اپنی ذمہ داری ہے۔ ہر باپ یہاں بیٹھا ہوا ذمہ دار ہے اپنی اولاد کا، اور اللہ نے آپ سے پوچھنا ہے اپنی اولاد کے بارے میں، آپ سے آپ کی اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، کوئی باپ اس سے بری نہیں اور کوئی ماں اس سے بری نہیں۔ اللہ نے قیامت کے دن پوچھنا، اپنے سامنے کھڑا کر کے تم سے سوال کرنا ہے کہ دنیا کی دولت اکٹھی کرنے کے لیے، اولاد کی عیش پرستی کے لیے تو بہت سے اسباب تم نے مہیا کر دیے تھے اور بڑی تگ و دو کی تھی، اولاد کو نمازی بھی بنایا تھا یا نہیں بنایا تھا؟ بد نصیب ہے وہ باپ، بدبخت ہے وہ ماں جو اس دنیا سے چلی جائے، ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں اور اولاد جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہ ہو، یا ہو تو ان کو پتہ نہ ہو کہ جنازے میں دعا کیا کر۔ کتنے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں، کتنے بچے ایسے ہیں، کتنے نوجوان ایسے، ماں باپ فوت ہو گئے، ان کو پتہ نہیں کہ جنازہ کیسے پڑھنا۔ اب جو اپنے باپ اور اپنی ماں کی میت سامنے رہ کے دعا کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا، اس سے کیا توقع کریں گے؟ وہ اولاد آپ کی اس دنیا سے جانے کے بعد آپ کو کیا فائدہ دے گی؟ ایک ٹکے کا فائدہ نہیں ہے ایسی اولاد کا، اور آپ اللہ کے ہاں مجرم ٹھہریں گے۔ اپنی ذمہ داری کا احساس کیجئے، اپنی ذمہ داری کا احساس کیجئے۔ اللہ نے آپ کو ہدایت، ایمان، اسلام کی دولت عطا کی ہے، یہ بہت عظیم دولت ہے، اور جہاں جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اس کی ذمہ داری بھی اتنی بڑی ہوتی ہے۔ جیسے منصب بڑا ہوتا ہے نا، اس کی ذمہ داری بڑی ہوتی ہے۔ مسلمان ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ دنیا میں کتنی آبادی، اتنی بڑی آبادی میں سے اللہ نے آپ چند لوگوں کا آپ کا انتخاب کر کے آپ کو اسلام اور ہدایت کی دولت سے نوازا ہے، تو پھر اب آپ کی ذمہ داری بھی بڑی ہے، اور اس ذمہ داری کا احساس کیجئے۔ اللہ کی توحید اور نماز، ان دونوں چیزوں کی اگر آپ پابندی کر لیں تو یقین جانیے ہمارا معاشرے کی اصلاح بھی ہو سکتی ہے، اور ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کی اصلاح بھی ہو سکتی ہے۔ اس سے ہٹ کے آپ جو کوئی دوسرا راستہ اختیار کریں گے، وہ راستہ آپ کو شاید گمراہی کی طرف لے جائے، شاید آپ کو بھٹکا دے، آپ اس راستے پہ چل کے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کامیابی کا راستہ یہی ایک راستہ ہے، اللہ کی توحید کا راستہ، 5 وقت کی نماز کی پابندی کا راستہ، اور ان 2 چیزوں کی اگر آپ پابندی کر لیں صحیح معنوں میں، اور ان کا حق ادا کریں جس طرح اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے، تو معاشرے کی ساری برائیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، اخلاق بھی درست ہو جاتے ہیں، کردار بھی بہترین ہو جاتے ہیں، افراد سازی بھی ہو جاتی ہے، معاشرہ بھی بہترین بن جاتا ہے، ایک دوسرے کا ادب و احترام بھی آ جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر کے دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بنیاد رکھی تھی۔ مکہ مکرمہ کا جو دور تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس پہ اسی چیز پہ زیادہ توجہ تھی۔ اللہ کی توحید آپ کی دعوت کی بنیاد تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیزیں بھی تھیں، جیسے دنیا کی ہوس اور دنیا کا لالچ اور دنیا کی جو ویلتھ ہے اس کی ایکومولیشن کرنے کی جو حرص ہے اور گریڈ ہے،
اس کو ختم کرنا، یہ بھی ایک مقصد، لیکن اس کے ساتھ بنیادی جو چیز تھی وہ تھی اللہ کی توحید اور اس کے بعد نماز۔ ان دو بنیادوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت کی بہترین تربیت کی، پھر ان کے اخلاق بھی درست ہو گئے، پورا معاشرہ بہترین معاشرہ بن گیا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی دی ہوئی اس نعمت ہدایت کی قدر کریں اور اس کا صحیح معنوں میں شکر ادا کریں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی توحید کو سمجھیں، اور اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح معنوں میں پکے اور سچے نمازی بنیں، اور اللہ آئندہ آنے والی ہماری نسلوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ محترم سامعین، میں نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا اس بات سے کہ اللہ کی دی ہوئی بے شمار نعمتوں میں سے سب سے قیمتی نعمت ہدایت، ایمان کی نعمت اتنی عظیم نعمت ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں۔ دنیا کی تمام تر آسائشیں، اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتیں ایک طرف، ایمان اور ہدایت کی نعمت ایک طرف، اور یہ وہ عظیم نعمت ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین یہ عطا فرما دے، اللہ رب العالمین آسمانوں پہ ان لوگوں کے تذکرے کرتے ہیں، فرشتوں کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے کہ جو ہدایت یافتہ اور ایماندار لوگ ہیں ان کے تذکرے آسمانوں پہ کیے جائیں۔ سورہ غافر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا۔ جو فرشتے اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں، اور وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کے ارد گرد ہیں، اللہ کے مقرب فرشتے، اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا یسبحون بحمد ربہم، وہ دن رات اللہ کی تسبیح میں، اللہ کی حمد و ثنا میں مشغول ہیں، مصروف ہیں۔ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، وہ اللہ پہ ایمان بھی رکھتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، وہ اللہ کے مقرب فرشتے ان ایمانداروں کے لیے دن رات مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں جن کو اپنے ایمان کی قدر ہو، جن کو اپنے ایمان کی قدر ہو۔ ذرا تصور کیجئے، بندہ مومن اس زمین پہ چل رہا ہے، اپنے دنیاوی معاملات کر رہا ہے، لیکن آسمانوں پہ اللہ کے عرش کے مقرب فرشتے، اللہ کے مقرب فرشتے، اللہ کے عرش کے ارد گرد کھڑے ہونے والے فرشتے جو اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحمید میں مشغول ہیں، وہ آپ کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے ان کی دعاؤں کو قرآن میں ذکر کیا، ربنا وسعت كل شيء رحمتا وعلما، اے اللہ تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز پہ محیط اور حاوی ہے، فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم۔ اے اللہ جو لوگ تیرے سامنے کھڑے ہو کے توبہ استغفار کرتے ہیں اور تیرے راستے پہ قائم ہیں، اللہ کا راستہ کون سا؟ ہدایت کا راستہ، جو اس پہ قائم ہے، یا اللہ ہم تجھ سے بھیک مانگتے ہیں کہ ان کو معاف کر دے، وقہم عذاب الجحیم، اے اللہ جہنم کے عذاب سے ان لوگوں کو بچا لے۔ یہ ان لوگوں کے لیے اعزاز ہے جو اللہ کی دی ہوئی نعمت ایمان، نعمت ہدایت کی قدر کرتے ہیں۔ اور اس نعمت کی قدر کرنے کا، جہاں میں نے ذکر کیا کہ اللہ کی توحید کو سمجھنا، نماز کی پابندی کرنا، یہ ایک دو ذریعے ہیں۔ آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ ایک تیسرا ذریعہ وہ یہ کہ اپنی زبان سے اللہ کا شکر ادا کریں، زبان سے شکر ادا کریں کہ یا اللہ تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے کہ تو نے مجھے ہدایت کی دولت عطا فرمائی، اور تو نے مجھے جو نعمت ہدایت اور نعمت اسلام عطا کی ہے، میں اس پہ راضی ہوں، میں اس پہ راضی ہوں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ہمیں تلقین کی ہے کہ صبح و شام کے اذکار میں یہ کلمات شامل کریں کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم۔
اللہ کے سامنے صبح و شام اعتراف کر، یا اللہ میں راضی ہوں تیرے رب ہونے پہ، اور میں راضی ہوں اسلام کے میرے لیے دین منتخب کرنے، اور میں راضی ہوں کہ تو نے مجھے میرا ہادی اور مرشد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص صبح و شام تین بار یہ کلمات کہہ دے کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، ان کے معنی مفہوم کو سمجھتے ہوئے اور دل و جان سے یہ کلمات کہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کان حقا علی اللہ ان یرضیہ، جو یہ کہے کہ یا اللہ میں تیرے رب ہونے پہ راضی، اسلام کے دین ہونے پہ راضی، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پہ راضی، اللہ نے اپنے ذمے لے لیا کہ وہ اس بندے کو اس دنیا میں بھی راضی کر کے چھوڑے۔ دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا الا وجبتہ الجنہ، جو دن رات جو صبح و شام ان کلمات کا ورد کرے اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ ایک تیسری روایت جو امام طبرانی رحمہ اللہ نے ذکر کی حسن سند سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم لہ لآخذن بیدہ حتی ادخلہ الجنہ، آپ نے فرمایا جو دل و جان سے یہ کلمات صبح و شام کہے کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، آپ نے فرمایا میں اس کا گارنٹور ہوں، میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں، لآخذن بیدہ حتی ادخلہ الجنہ، میں اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا۔ کتنا بڑا انعام! کاش ہمیں احساس ہو جائے کہ اللہ نے ہمیں کتنی بڑی دولت سے نوازا، کتنی بڑی دولت، کتنی بڑی نعمت۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں ہماری کوتاہیوں اور غلطیوں سے درگزر فرمائے، اور ذوالجلال والاکرام رب ہمیں معاف فرما دے، اور ہم سے آج تک جو اس کی توحید کے معاملے میں کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ ہمیں معاف فرما دے، نماز کے معاملے میں جو کوتاہی ہوئی اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہدایت کی نعمت کی قدر کریں اور اس پہ قائم رہیں، خود بھی قائم رہیں اور اپنی آئندہ آنے والے نسلوں کے لیے بھی فکر مند ہوں کہ ان کو کیسے ہدایت پہ قائم رکھا جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد